بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان سے بیک ڈور رابطوں کے ذریعے منانے کی کوششیں ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ خان ایک نقطے پر اڑ گئے ہیں، اس حوالے سے کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بس بہت ہو گیا، اب تمہارا کھیل ختم۔ کپتان نے جیو اور شاہ زیب خانزادہ کو رون ڈالا ہے۔ جنگ نے کس طرح بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی ایک مثال بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ زرداری اور مریم نواز کا توشہ خانہ کھاتا کھل گیا ہے۔ کس طریقے سے توشہ خانہ کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، یہ پہلے آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، چونکہ گزشتہ روز سے جس طرح دبئی سے ایک شخص برآمد ہوا، اس سے ایک پروگرام کے اندر عمران خان کے خلاف الزامات لگوائے گئے، اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ اس پورے معاملے کا ڈراپ سین ہو گیا ہے، کیونکہ عمران خان کی جو گھڑی ہے وہ دراصل دبئی کے اندر سیل ہوئی نہیں ہے۔ وہ کہاں سیل ہوئی ہے اس پر تو ہم آگے چل کر بات کریں گے، لیکن آج جو بھاشن دے رہے ہیں، پراپیگنڈا کر رہے ہیں، کس طرح یہ قومی خزانے کو لوٹتے رہے ہیں اور توشہ خانہ کا مال انہوں نے کس طرح لوٹا ہے۔ دو بڑی عام سٹوریز ہیں، ایک کا تعلق مریم نواز شریف کے ساتھ ہے اور ایک کا زرداری کے ساتھ۔ یہ پہلے آپ سماعت کیجئے، اور تمام جو ٹی وی چینلز ہیں وہ اس وقت زرداری اور شریف مافیا نے جس طرح ہاتھ رنگے ہیں توشہ خانہ سے، اس سے توجہ ہٹا رہے ہیں، اور عمران خان کی طرف ایک بالکل قانونی معاملہ جو ہے وہ ہوتے ہوئے بھی اس کو رخ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر بڑے ہی عجیب اور غلیظ قسم کے جو کردار ہیں، وہ چونکہ اس کو ایسا شو کر رہے ہیں کہ جیسے یہ تو خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ گھڑی بنی ہے، ضرور اس پر تصاویر ہیں لیکن یہ اور جگہ پر بھی اویلیبل ہیں۔ یہ اب لکھتے ہیں جی، ایک کالم نگار ہیں، ابھی انہوں نے ایک کالم لکھا ہے توشہ خانہ سے شوشہ خانہ تک۔ 25 اکتوبر کو شکیل امجد صادق صاحب ہیں، انہوں نے ایک کالم لکھا اور اس کے اندر انہوں نے اعتراف کیا، انکشاف کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 1997 میں، اور یہ توشہ خانہ کے ریکارڈ کے مطابق انہوں نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں 1997 میں جناب نواز شریف جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ترکمانستان حکومت کا دیا ہوا قالین صرف 50 روپے دے کر اپنے گھر لے گئے تھے اور اپنے ڈرائنگ روم کی زینت بنا لیا۔ اس کے بعد جناب قطر کے ولی عہد کا دیا ہوا بریف کیس صرف 875 روپے دے کر اپنے گھر لے گئے، یعنی اپنے استعمال میں لائے۔ پھر 1999 میں جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا، سعودی عرب سے ملنے والی 45 لاکھ کی مرسیڈیز میاں صاحب 6 لاکھ کے اندر لے کر اڑے۔ اس کے بعد حکومت کی دی ہوئی ریفل جو 1 لاکھ سے اوپر کی تھی، میاں صاحب 14,000 میں گھر لے گئے۔ ابو ظبی کے حکمران کی طرف سے نواز شریف، مریم نواز، بیگم کلثوم نواز مرحومہ کو 3 گھڑیاں تحفے میں دی گئی۔ 2 گھڑیاں توشہ خانہ میں جمع کروا دی اور 1 گھڑی مریم نواز نے 45,000 میں نکلوا لی۔ اس گھڑی کی قیمت 1999 میں 10 لاکھ روپے سے اوپر تھی۔ اس کے بعد یعنی انہوں نے 45,000 میں لی اور 10 لاکھ اس کی قیمت تھی۔ یہ خود جو ہے وہ گاڑی والا معاملہ اور یہ سارا جو ہے وہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ قسمت اللہ زمری ہیں، بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آج ایک پوری جو ہے وہ سٹوری آصف زرداری نے جس طرح توشہ خانہ کا جو مال ہے وہ لوٹا ہے، آپ دیکھیے کہ کتنی یہ عجیب صورتحال ہے کہ ہمارا میڈیا یہ باتیں ساتھ ساتھ، یا تو جیسے عمران خان کہتے ہیں بھائی آرمی چیف ہو، صدر پاکستان ہو، سابق وزیر اعظم ہو، ان تمام کا توشہ خانہ کا جو کھاتا ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں، کس نے کیا لیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اندر جو امانت اور دیانت ہے وہ کس کے اندر ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر آصف زرداری جو ہے ان کو لیبیا اور متحدہ عرب امارات سے 3 بلٹ پروف گاڑیاں تحفے میں ملی تھی۔ زرداری نے ان گاڑیوں کی امپورٹ ڈیوٹی اور دیگر ٹیکسز کی ادائیگی بھی خود نہیں کی، بلکہ اس کے لیے ان جعلی اکاؤنٹس کا استعمال کیا گیا جنہیں مبینہ طور پر رشوت اور کمیشن کے اصول کے لیے بنایا گیا تھا۔ جن جعلی اکاؤنٹ سے آصف علی زرداری کی گاڑیوں کی امپورٹ ڈیوٹی ادا کی گئی تھی، ان میں ابتدا میں بیریا ٹاؤن نے فنڈ جمع کرائے تھے، جبکہ بعد میں جعلی اکاؤنٹس نے اسی رقم کو زرداری کی گاڑیوں کی امپورٹ ڈیوٹی کی بد میں ادا کر دیا تھا۔ یوں زرداری نے مبینہ طور پر گاڑیوں کی امپورٹ ڈیوٹی اور ٹیکسز کی ادائیگی کے لیے منی لانڈرنگ کی دولت کا استعمال کیا۔ اب یہ جو باتیں ہیں، یہ جو سٹوریز ہیں، یہ باقاعدہ آصف زرداری کا جو کیس تھا جے آئی ٹی کے اندر یہ انکشافات ہوئے تھے،
اور JIT رپورٹ کے اندر بتایا گیا کہ آصف علی زرداری جب صدر تھے تو انہیں متحدہ عرب امارات اور لیبیا سے 3 گاڑیاں تحفے میں ملی، جو انہوں نے جعلی اکاؤنٹ سے جرائم کی دولت کا استعمال کر کے توشہ خانہ کی ان گاڑیوں کی امپورٹ ڈیوٹی اور دیگر ٹیکسز کی ادائیگی کی اور گاڑیوں کو اپنے نام رجسٹرڈ کروایا۔ یہ گاڑیاں آج بھی زرداری کے نام پر رجسٹرڈ ہیں۔ انہوں نے توشہ خانہ سے یہ گاڑیاں ان کی تخمینہ شدہ قیمت کا صرف 15% ادا کر کے انہوں نے اپنے قبضے کے اندر لی۔ اب اس کے ساتھ ایک گاڑی، اس کا پورا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے کہ پیرا نمبر 6 اور پیرا 11 جو تحائف کی قبولیت اور ڈسپوزل کا طریقہ کار ہے، جو رولز ہیں، وہ ان کو کس طرح وائیولیٹ کیا گیا، کس طرح تخمینہ لگایا گیا۔ ایک گاڑی ان میں سے جو ہے وہ میاں نواز شریف انہوں نے لے لی تھی، اور اس طریقے سے یہ توشہ خانہ کا جو مال ہے وہ اڑاتے رہے۔ لیکن اس تمام جو سکینڈل تھے ان کو دبانے کے لیے، یعنی یہاں مرسیڈیز گاڑیاں جو ہے وہ لی گئی ہیں اور جن کا اختیار بھی نہیں تھا، لیکن اس کو دبانے کے لیے ایک عمران خان کی جو گھڑی ہے اس کو لے کر شور مچایا جا رہا ہے۔ اب میں صرف آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر جو عمران خان کے مخالف صحافی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، احمد نورانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے دی نیوز کی صحافی قاسم عباسی کی 29 جون کی دی نیوز اور جنگ میں چھپنے والی خبر کی تصدیق کر دی کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے حاصل کی گئی گھڑیاں اسلام آباد کے گھڑیوں کے تاجر کو بیچی۔ تمام رسیدیں سرکاری ریکارڈ کے اندر موجود ہیں۔ اب تمام رسیدیں سرکاری ریکارڈ جو ہے اس کے اندر موجود ہونے کے باوجود اس کو ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب غریدہ فاروقی جیسی صحافی جو شہباز شریف کی اسپیشل صحافی ان کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے گھڑی کا معاملہ اخلاقی اعتبار سے زیادہ قابل تقلید ہو سکتا ہے، لیکن میں اس بنیاد پر عمران خان کے خلاف کرپشن کا پیمانہ مقرر کرنا بچکانہ عمل ہے۔ یہ بہت چھوٹا معاملہ ہے۔ ایسے فروئی الزامات سے حکومت عمران خان کو لاکھ کوشش کے باوجود تاحال عوامی امیج میں کرپٹ قرار نہیں دے پائی۔ یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے۔ اپنی خاص صحافی یہ خاتون جو ہر وقت 40 ٹویٹ ایک گھنٹے میں کرتی ہے عمران خان کے خلاف، یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کہانی کوئی نہیں ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ایسے جھوٹے معاملات بیانیہ تشکیل دینے کا الٹا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ گھپلے اس سے کہیں بڑے بڑے ہو سکتے ہیں لیکن ان پر نہیں کیا جا رہا۔ یہ اب ان کا کہنا ہے۔ شیریں مداری نے کہا کہ عمر فاروق ایک خطرناک شخص ہے۔ عمر فاروق کا نام کیوں اور کیسے اسی ایل سے ہٹایا گیا؟ کس نے دبئی سے ارشد شریف کو نکالا اور وہ کیوں کینیا کے؟ یہ سب تانے بانے ملتے ہیں۔ توشہ خانہ سے لی گاڑیوں کی تفصیل سامنے لانی چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے کون سے طاقتور قوت یہ سب کچھ کروا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ آرمی چیف اور باقی جو صدور اور وزیر اعظم کے توشہ خانہ سے جو کچھ لیا گیا ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے۔ اب عمران خان جو ہے انہوں نے آج ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا، ایک میں آپ کو اور چیز بتا دوں۔ اب دیکھیے بددیانتی، ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں رول آف لا نہیں ہے، عدالتیں بلائیں گی نہیں، جرمانہ نہیں کریں گی۔ اب آج روزنامہ جنگ کا آپ ایڈیشن ابھی دیکھیے، جو یہاں پاکستان کے اندر روزنامہ جنگ چھپا ہے اس کی سپر لیڈ یہی سٹوری ہے کہ توشہ خانہ خریدار سامنے آ گیا، لیکن لندن کے اندر یہی روزنامہ جنگ کا اخبار جو چھپا ہے اس کے اندر اس سٹوری کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر اگر عمران خان جو ہے وہ پرسو کریں گے، ریٹ کریں گے، درخواست دیں گے ازالہ حیثیت عرفی، اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے یہاں پر عزت جو ہے اس کو داؤ پر لگایا گیا ہے، ہرجانے کا کیس اگر کریں گے تو پھر ہم پھنس جائیں گے۔ یہ یہاں پر 2 نمبری آج ثابت ہو گئی ہے شاہ زیب خان زادہ اور جیو اور جنگ گروپ کی۔ پھر عمران خان نے کہا بس بہت ہو گیا۔ کل جیو اور خان زادہ نے سرپرستوں کی مدد سے ایک مشہور زمانہ دھوکے باز اور عالمی سطح پر مطلوب مجرم کی تراشی گئی بے بنیاد کہانی کے ذریعے مجھ پر بہتان تراشی کی۔ میں نے اپنے وکلاء سے بات کی اور میں جیو خان زادہ اور اس دھوکے باز کے خلاف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ برطانیہ اور متحدہ عرب امارات میں بھی قانونی چارہ جوئی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو پاکستان، متحدہ عرب امارات اور لندن کے اندر اب جنگ جیو اور خان زادہ کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ کیس کیا جائے گا۔ یہ اناؤنسمنٹ آج کپتان نے کر دی ہے، اور دیکھتے ہیں جو لندن کے اندر برطانیہ میں چھپنے والے اخبار کے اندر اتنی جرت نہیں کرتے، کس طرح عوام کو بے وقوف بنانے کی یہ کوشش ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے یہ بات بھی آج عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو میں بتائی ہے
کہ یہ جو گھڑی ہے یہ اسلام آباد کے تاجر کو بیچی گئی ہے، یہ اس عمر فاروق نامی جو شخص ہے اس کو گھڑی نہیں بیچی گئی، بلکہ اس کو کسی تاجر نے آگے بیچی ہے، اور اس کو زلفی بخاری نے بتایا ہے، جو آج فواد چودھری، شیری مداری اور زلفی بخاری نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، ہم وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم اس بندے سے رابطہ کر رہے ہیں، چونکہ یہاں اسلام آباد کے جس تاجر سے یہ گھڑی خریدی تھی، جہاں جس کو بیچی گئی تھی، اس کو بھی ایف آئی اے نے اٹھایا تھا، گرفتار کروایا گیا، یہاں پر ہراساں کیا گیا، اب وہ ملک چھوڑ کر وہ بھی چلا گیا ہے۔ یعنی صرف یہ کہ عمران خان کے خلاف آپ نے بیان دینا ہے کہ یہ اتنے کے لیے ہے، اب اس کو جو ہے وہ رابطہ کر کے اصل حقائق سامنے آئیں گے۔ غلط بیانی کی گئی ہے اس عمر فاروق ظہور جو بین الاقوامی جس کو فراڈیہ کہا جا رہا ہے، اور پھر جو ہے یہاں پر ایک جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی ہوگی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، اور بڑے عام ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ جو لانگ مارچ ہے، دھرنا ہے، اس کو کلوز کریں، اور ہم ارلی الیکشن جو ہے وہ بھی معاملہ تھوڑا لیٹ ہو جائے گا، آپ کے ساتھ ویسے ہی عوام کھڑی ہے، تو یہ چونکہ مان نہیں رہے نون لیگ اور اتحادی حکومت، تو آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں۔ اور خان نے اب جو بیک ڈور رابطے کیے جا رہے تھے، جو مذاکرات کی کوششیں تھی، اس کے اندر کوڑا جواب دیا ہے کہ بھائی مجھے الیکشن کی ڈیٹ چاہیے، اس کے علاوہ جو ہے میں کوئی جو ہے وہ نہیں چاہتا، مذاکرات بھی نہیں چاہتا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن آپ کو یہ ڈیٹ ارلی الیکشن کی دینی پڑے گی، اور یہ ایسے نہیں کہ آپ صرف کہہ دیں، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی تحریری جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھے گا، ورنہ عوام جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ تو اس وقت چونکہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا جو موضوع ہے وہ پچھلے 2-3 دن 4 دن سے بلکہ ایک ہفتے سے زیر بحث تھا، اب تمام ٹی وی چینلز کے ذریعے اس کا جو رخ ہے وہ اس گھڑی کی طرف موڑنے کی کوشش ہوئی ہے، لیکن جس بندے کا سہارا لیا گیا ہے وہ بندے کا اپنا ایسا ٹریک ریکارڈ نکلا ہے جس نے پھر یہ سٹوری ایسے فلاپ ہوئی ہے کہ اپنے نون لیگ کے ذاتی صحافی جو ہے وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر جو صورتحال ہے، جو بیک ڈور رابطے ہیں، یہ رابطے جو ہے وہ جاری ہیں، کیے جا رہے ہیں، اور آج بھی فواد چودھری نے بھی بتایا، عمران خان جو ہے انہوں نے بھی بتایا ہے خود صحافیوں کی ملاقات کے اندر کہ مجھ سے رابطے کر رہے ہیں، لیکن میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ آپ الیکشن کے حوالے سے اگر ٹائم فریم نہیں دیتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اب جب دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اب ماننے والے نہیں ہیں، تو اس طرح کے ہتھکنڈے اور اس طرح کی جو سٹوریز ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں ایسا نہیں، گھڑی نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن دوسری طرف یہ بھی کھل کر بات عوام کے سامنے آئی ہے کہ بھئی اگر اور 3.5 سال اقتدار میں رہنے کے بعد اگر کوئی کرپشن کا کیس نہیں ملا، اور گھڑی چور کا جو نعرہ لگا رہے ہیں، یعنی اپنی چوری، یہ چوری تو نہیں ہے بھئی، توشہ خانہ سے لی ہے، بیچ دی ہے، قانون کے اندر بھی کوئی قدغن نہیں ہے، اور اس معاملے کے اندر جو ہے وہ مزید پریشانی بڑھ رہی ہے حکومت کے ایوانوں کے اندر، اور اب حکومت بھی مذاکرات کے لیے تحریک انصاف سے رابطے کر رہی ہے۔ اس پر مزید اپڈیٹس جو ہوں گی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔